بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك نحوك مهطعين حال أي مدين النظر عن اليمين وعن الشمال منك عزين حال أيضا أي جماعات حلقا حلقا يقولون استهزاء بالمؤمنين فإن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. قال تعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا رجع لهم عن صنعهم في الجنة إنا خلقناهم كغيرهم مما يعلمون من نطفة فلا يطمع بذلك في الجنة وإنما يطمع فيها بالتقوى. اچھا جی، فرماتے ہیں ما قبل میں مؤمنین کا ذکر تھا، اب کافرین کا ذکر ہے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پس کیا ہوا ان کافروں کو مہطعین قبلک، کیا آپ کی طرف دوڑتے ہیں تیزی کے ساتھ، آپ کی طرف تیز دوڑتے ہیں. مہطعین دوڑنے کے معنی میں ہے، اور مسرعین الیکا دوسرا معنی یہ ہے، یعنی جیسے کوئی کسی نے کسی کو دیکھا نہ ہو، آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں. اور یا یہ مہطعین آپ کی طرف گھور گھور کر دیکھتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ مہطعین آپ کی طرف آپ سے اعراض کرتے ہیں. مہطعین کے یہ تینوں معنی ہیں. یہ مدیمی النظر، یعنی آپ کی طرف تیز نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو ڈرانے کے لیے، اور یا دوڑ کر آپ کی طرف آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے آپ کے عزین جماعات جمع ہو جاتے ہیں. حال ایضاً اے جماعات حلقاً حلقاً، حلقے حلقے ہو جاتے ہیں. یقولون استہزاء بالمؤمنین، اور کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ہم ان سے پہلے داخل ہوں گے. تو ان کا اکٹھا ہونا سننے کے لیے نہیں ہے، ان کا اکٹھا ہونا مذاق اڑانے کے لیے. اکٹھے ہوتے ہیں پھر الگ ہو کر کے بھاگ جاتے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا امید کرتا ہے ہر ایک انسان ان میں سے کہ داخل کیا جائے گا جنت النعیم میں. یعنی ہر ایک کہتا ہے کہ دنیا میں ہم خوشحال ہیں، آخرت میں بھی خوشحال رہیں گے. طمع اس کو کہتے ہیں جو آدمی کسی چیز کو حاصل کرے بغیر سبب کے، یا اس کو کہتے ہیں جو آدمی سبب کے ساتھ لیکن سبب کو معطل کا سمجھے. تو کافرین سبب کے بغیر جنت کو چاہتے ہیں، اور بعض مؤمنین سب اسباب کو تو مانتے ہیں لیکن معطل کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، لیکن رکھتے نہیں، کرتے نہیں ہیں. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اور رجا اس کو کہتے ہیں جو سبب کے ساتھ ہو. آدمی سبب اختیار کرے پھر امید رکھے، اس کو رجا کہتے ہیں. کلا تم جنت کی امید مت رکھو. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے دوسروں کی طرح. مما یعلمون، اس نطفے سے جو یہ جانتے ہیں. یہ ہم نے ان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، تو نطفے سے پیدائش میں سب برابر ہے، اور تفاوت تقوی کے ساتھ ہوگا. جب تک ایمان و تقوی نہ ہو تو جنت کہاں. من نطفن، تو مما یعلمون کا مطلب ان میں دوسروں میں کوئی فرق، لا فرق بینہم و بین غیرہم فلا یطمع بذلک فی الجنہ.
صرف انسانیت کی وجہ سے جنت نہیں ہے. وَإِنَّمَا يُطْمَعُ فِيهَا بِالتَّقْوَى تقوی کے ساتھ طمع ہوگی. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ فَلَا أُقْسِمُ بس میں قسم نہیں کھاتا لِوُضُوحِ الْأَمْرِ کیونکہ معاملہ ظاہر ہے رب المشارق اور مغارب کی. یا فلا زائد ہے یا فلا بس نہیں ہے اس طرح کرنا، تم کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اقسم برب المشارق والمغارب مشارق اور مغارب کے رب کی قسم ہے. مشارق متعدد ہے اس لیے کہ روزانہ سورج اور چاند غروب ہوتا ہے تو الگ الگ جگہ سے، اور مغارب بھی. انا لقادرون جیسے سورج مشرق سے نکلا مغرب میں غائب ہوا اور دوسرے دن پھر نیا نکلا، اسی طرح ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کو فنا کر دیں اور ان کی جگہ پر خیر منہم ان سے بہتر لوگوں کو پیدا کریں جیسے مشارق اور مغارب میں. للشمس والقمر وسائر الکواکب سب کے لیے نئے نئے مشرق ہے نئے نئے مغرب میں. انا لقادرون ہم قدرت رکھتے ہیں بے شک علی ان نبدل خیرا منہم کہ ہم بدل میں پیدا کریں بہتر لوگ منہم ان سے، ان میں سے بہتر لوگوں کو پیدا کریں کہ ان کی جگہ پر ہم صحابہ کرام کو پیدا کریں گے، انصار اور مہاجرین دین کی مدد کریں گے. یا علی ان نبدل خیرا منہم ہم اس پر قادر ہے ان نبدل خیرا منہم کہ بدل دیں گے بہتر ان میں سے، یعنی ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے موٹے تازے. تو جنتی ان میں جنت کے لیے موٹے تازے ہوں گے اور جہنمی ان میں سے جہنم کے لیے موٹے تازے ہوں گے. تو ان نبدل خیرا منہم ان کے بدن کو ہم اعادہ میں اور موٹا کر دیں گے. اور تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ علی ان نبدل خیرا منہم کہ ہم ان کے بدل میں بہتر کو پیدا کریں گے، یعنی ان کے مال اور اولاد کو بڑھا دیں گے، ان کے مال اور اولاد کو بڑھا دیں گے. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبدل خیرا منہم ہم ان کے جگہ پر ان کی اولاد کو لائیں گے اور وہ ان سے بہتر ہو. اولادہم یکونون خیرا منہم جیسے جتنے کفار و مشرکین مر گئے تھے تو ان کے اولاد ان سے بہتر تھی اور ان کی اولاد مسلمان تھی. وما نحن بمسبوقین اور ہم مغلوب اور عاجز نہیں ہیں بعاجزین عن ذلک، اس لیے فذرہم یخوضوا ویلعبوا ان کو چھوڑ دے اپنے حال پر، یخوضوا کہ اپنے باطل میں مشغول رہے، یخوضوا غوطہ لگائیں، ویلعبوا اور دنیا میں کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون یہاں تک کہ ملاقات کریں اس دن کے ساتھ، یوعدون جس دن کا وعدہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی جس دن کی ملاقات کا وعدہ ہے اور اس میں عذاب ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا جس دن نکلیں گے یہ لوگ قبروں سے، سراعا دوڑتے ہوئے محشر کی طرف، کأنہم الی نصب یوفضون جیسے کہ یہ لوگ الی نصب اپنے بتوں کی طرف، یوفضون دوڑتے ہیں، جیسے صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اپنے صنم کی طرف دوڑتے ہیں کہ کون صنم کے پاس پہلے پہنچے گا. نصب اور نصب ما ينصب للعباد ما نصب للعبادت کو نصب کہتے ہیں. تو صبح سویرے اٹھ کر وہ اپنے اصنام یا اصنام کے ساتھ مشابہ ان کی طرف دوڑتے تھے کہ کون پہلے پہنچے گا.
کون پہلے اس کو مس کرے گا؟ یا ترجمہ یہ ہے الی نصب یوفدون، جیسے کہ یہ لوگ الی نصب نشانی کی طرف دوڑتے ہیں، جیسے نشانی کی طرف لوگ دوڑتے ہیں کہ کون نشانی کو پہلے پہنچے گا تاکہ انعام حاصل کرے، اسی طرح یہ دوڑتے ہوں گے۔ اور ایک معنی ہے الی نصب جھنڈے کی طرف، جھنڈا کہ کون جھنڈے تک پہلے پہنچے گا اور جھنڈے کو لے گا۔ یوفدون یسرعون، النصب الشیء المنصوب، خاشعۃ ابصارہم، ایسے حال میں کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلیل اور جھکی ہوئی، ترہقہم ذلہ، ان کو چھپا لے گی ذلت، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ ذالک مبتدا ہے، ما بعد خبر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن ہے۔ سورہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ترتیب قرآنی میں 71، ترتیب نزولی میں بھی یہی 71 ہے۔ سورہ نحل کے بعد سورہ ابراہیم سے پہلے، بعد النحل قبل ابراہیم، اور ما قبل کے ساتھ متعدد طریقوں پر ربط ہے۔ مثلا ایک ربط یہ ہے کہ ما قبل میں فاصبر صبرا جمیلا، اور آنے والی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو صبر میں ضرب المثل تھے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ علی ان نبدل امثالکم، ہم اس پر قادر ہے کہ ان پر بلڈوزر پھیر دیں اور ان کی جگہ پر دوسروں کو لائے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا اور دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ پر پھیلایا۔ نمبر 3، ما قبل صورت میں سأل سائل بعذاب واقع، یہ سوال کرتے ہیں بعذاب واقع کہ عذاب کب واقع ہوگا۔ تو ما قبل صورت میں وعید و امت محمدیہ، وعید و مشرکی امت محمدیہ، اس امت کی مشرکین کو وعید، اور آنے والی صورت میں الوعید بمشرکی قوم نوح علیہ السلام۔ اور نمبر 4، ما قبل صورت میں عذاب کا ذکر، علی ان نبدل وما نحن بمسبوقین، اور حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، وغیرہ وغیرہ، وعید کا ذکر، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ۔ اور آنے والی صورت میں سبب العذاب کا ذکر، ما قبل میں عذاب کا ذکر، آنے والی صورت میں سبب عذاب کا ذکر۔ سبب عذاب کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت ہے، دعوت سے منہ پھیرنا ہے، ود اور سواع وغیرہ کی عبادت کرنا ہے، یہ سبب عذاب ہے۔ اور نمبر 5، ما قبل صورت میں انذرہم، ما قبل صورت میں فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا، ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ گپ شپ لگاتے رہیں۔ الذی یوعدون، الذی یوعدون کی مثال چاہیے آنے والی صورت میں۔ الذی یوعدون جس عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے اس کی ایک مثال ہے نوح علیہ السلام کی قوم۔ اور نمبر 6، ما قبل صورت میں تخویف اخروی، اور آنے والی صورت میں تخویف دنیاوی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر۔ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے اور نوح علیہ السلام رسول تھے۔ انا ارسلنا نوحا، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا 40 سال کی عمر میں، اور 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، اور طوفان کے بعد 60 سال رہے۔ ان کی قوم کی طرف معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث تھے، ان انذر قومک، کہ
کہ آپ اپنی قوم کو ڈرا دیں من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس عذاب دردناک عذاب آ جائے. مولم فی الدنیا والآخرہ. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. بین الانذار. ان اعبدوا اللہ، ان تفسیریہ ہے تو اس لیے کہا اقول لکم، میں تشریح کرتا ہوں، بتاتا ہوں. ان تفسیریہ ہے. اعبدوا اللہ واتقوہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، شرک مت کرو. واطیعون، تابعداری کرو. معلوم ہوا کہ اصل دو چیزیں ہیں، توحید اور اطیعون، اطاعت سنت. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تم کو تمہارے گناہوں کو. من ذنوبکم پر اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرے گا، تو من ذنوبکم میں من کیوں آیا؟ اشکال کا جواب یغفر لکم ذنوبکم من زائد ہے، یا یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم بعد ذنوبکم، حقوق العباد کو نہیں معاف کرتے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے اس کے اوپر ملین کا قرضہ ہے اور وہ مسلمان ہو جائے پھر کہتے بس میں فارغ التحصیل ہو گیا. من ذنوبکم بعض گناہ، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. اور بعض کہتے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم میں یغفر کے اندر اخراج کے معنی ہے، تو یغفر لکم یخرجکم من ذنوبکم، تو پھر من اخراج کی وجہ سے آیا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلی تقدیر ہے یغفر لکم ما سلف من ذنوبکم، ما تقدم من ذنوبکم، ما تقدم کے ساتھ من آئے گا. من زائد ہے. من زائد اگر کوئی کہے نفی میں آتا ہے، یہ تو اثبات ہے. اخفش کی نزدیک اثبات میں بھی آتا ہے، اخفش بھی نحوی ہے. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور اللہ تعالیٰ مؤخر کر دے گا تم کو، پیچھے کر دے گا تم کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى، وقت مقرر تک. اگر کوئی اشکال کرے کہ یؤخرکم الی اجل مسمن، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اجل مقرر تک مؤخر کرتا ہے جو مقرر ہے. تو یؤخرکم الی اجل مسمن، اس میں کوئی فائدہ نہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یؤخرکم سالمین الی اجل مسمى، اللہ تعالیٰ تم کو اجل مسمى تک صحیح سالم رکھیں گے، بیماری سے، مصیبتوں سے. اجل مقرر تک تو سب رہتے ہیں لیکن تم ٹھیک ٹھاک رہو گے. اور یا یہ ہے یؤخرکم الی اجل مسمى بغیر عذاب، بغیر عذاب کے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یؤخرکم الی اجل مسمى، پہلا یہ کہ یؤخرکم الی اجل مسمى سالمین من غیر عذاب، سالمین اور من غیر عذاب کا ایک مطلب ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یؤخرکم الی اجل مسمى اے یبارک فی اعمارکم، اللہ تعالیٰ تم کو اجل مقرر تک مؤخر کرے گا، مع البرکت، بغیر برکت کی نہیں، برکت آ جائے گی. تیسرا مطلب یہ ہے کہ یؤخرکم الی اجل مسمى، یعنی اذا آمنتم فیؤخرکم الی اجل مسمى، جب تم ایمان لاؤ گے تو ایمان کی اور تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو بڑھا دیں گے. اگر کفر کی حالت میں تمہاری عمر ہو 50 سال، تو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو 70 سال کر دیں گے، 90 سال کر دیں گے. فہذا من قبیل القضاء المعلق، قضاء مبرم تو اس کو کہتے ہیں کہ جس قضاء میں کوئی شرط نہ ہو، اور قضاء معلق اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی شرط ہو کہ اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو عمر لمبی ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کی وجہ سے قضا
لمبی ہو جائے قضا دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قضا کو تبدیل کرتے ہیں. ولا یزید فی العمر الا البر. اور تقوی کے کام سے عمر میں زیادتی آتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جو دوائی ہم کھاتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ، ویسی بھی مقدرات نہیں بدلتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دم بھی کیا کرو اور علاج بھی کیا کرو، کیونکہ یہ بھی قضا میں سے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو مقرر کیا تو یہ بھی ساتھ مقرر کیا ہے کہ وہ دوا کے ساتھ ہوگی، اور یا یہ مقرر کیا ہے کہ دم کے ساتھ ہوگا. تو یہ 3 معنی ہو گئے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجل، عذاب کی اجل، اذا جاء لا یؤخر. ان اجل اللہ المبرمہ اذا جاء لا یؤخر واما المعلق فیؤخر فلا اشکال بالتعارض. اجل مبرم لا یؤخر، اس کو نہیں ٹالا جا سکتا، اس کو نہیں پیچھے کیا جا سکتا. فلا تخافوا من رؤسائکم، تم اپنے رؤساء سے مت ڈرو کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو مر جائیں گے. نہیں مرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو اور بڑھا دیں گے. تو یہ جواب آیا کہ اس کا کیا مطلب، اذا جاء یؤخرکم الی اجل مسمى، معنی یہ ہے کہ تم ڈرو نہیں، مضبوطی سے جمے رہو ایمان پر تو اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. لو کنتم تعلمون لآمنتم قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی. معلوم ہوا کہ وہ مبعوث الی القوم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت الی الاسود والاحمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الناس کافۃ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ختم بی النبیون. لیکن حضرت نوح علیہ السلام صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث تھے. یہ اور بات ہے کہ صرف ان کی قوم ہی دنیا میں موجود تھی، لیکن صرف قوم کی طرف مبعوث تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُبْعَثُ إِلَّا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَوَرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. لیلا ونہارا کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ متصل. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. پس میری تبلیغ نے زیادہ نہیں کیا ان کے لیے الا فرارا، مگر فرار اور دوری. وہ دور ہو گئے، بھاگے عن الایمان، ایمان سے. جتنی دعوت زیادہ ہو گئی اتنا بھاگنا ان کا زیادہ ہو گیا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور بے شک جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کی مغفرت کریں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، سننے کے لیے بھی تیار نہیں، رکھتے ہیں اپنی انگلیاں یعنی انگلیوں کے پورے، فی آذانہم اپنے کانوں میں تاکہ کلام ہی نہ سنیں. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور ڈالتے ہیں اپنے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کو نہ دیکھیں تشکیل کے وقت. واستغشوا ثيابهم، چادر میں چھپ جاتے ہیں اور تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں اور نیچے نیچے دیکھتے ہیں. اور کانوں میں سیلول افون رکھتے تھے. غطوا رؤوسهم، اپنے سروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں بےحا کپڑوں سے تاکہ مجھے نہ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کو نہ دیکھیں، یا ان کی آواز کو نہ سنیں، یا تاکہ ان کو پہچان نہ لیں. اپنے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں تاکہ لا یعرفوہم. وَأَصَرُّوا، اور اپنے کفر پر اصرار کرتے ہیں،
اپنے کفر پر جب جم جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں. کہتے اصرار اس کو کہتے ہیں کہ جب حمارہ وحشیہ کو کی گردن کو پکڑ لے اور اس کے ساتھ ساتھ دوڑے، اس کو کہتے اصرار. حمار وحشی، جب حمار وحشیہ کو گردن کو پکڑ کر اپنے دانتوں سے مضبوطی سے اور اس کو نہ چھوڑے اور اس کے ساتھ دوڑتا ہو، اس کو اصرار کہتے. انہوں نے بھی اپنے حمار وحشیہ یعنی کفر کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑا ہے اور اس کو نہیں چھوڑتے. واستکبروا، اور ایمان سے تکبر کرتے ہیں، ایمان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. استکبارہ اچھی طرح تکبر. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو دعوت دی اور تبلیغ کی. جہارن حال کونی مجاہرن حال ہے، یا جہر تو جہارن، جاہر تو جہارن مفعول مطلق ہے. بِإِعْلَاءِ صوتی، تبلیغ کی 3 درجات. جہارن 1، اعلنت لہم 2، اسررت لہم اسرارا 3. جہارن کا مطلب للبعید، دور کے لیے تاکہ سن لے، تو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے میں نے ان کو آواز سنائی تاکہ سن لے، جیسے لاؤڈ سپیکر دور کے لیے ہے. اس زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر کا تصور نہیں تھا، تو جہارن دور والے کو میں نے خوب سنایا. بِإِعْلَاءِ صوتی. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے اعلان کیا ان کے سامنے، یعنی کھلی ہوئی تبلیغ کی، کھلی ہوئی تبلیغ جماعت کو، عمومی گشت. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور میں نے چھپکے سے بات کی، چھپکے سے تبلیغ کی. اسراراً چھپانا، یعنی میں نے خلوت میں ان سے بات کی. تو اعلنت لہم جماعت کے ساتھ بات کرنا جلوت میں، اور اسررت لہم اسرارا خلوت میں ایک آدمی سے بات کرنا خصوصی گشت. تو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے تبلیغ یہ بھی ثابت. دعوتہم جہارن، اور انی اعلنت لہم عموم گشت یہ بھی ثابت. اسررت لہم اسرارا خصوصی گشت. الکلام اسرارن. تو اعلنت لہم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اعلان کیا، یعنی کھلم کھلا تبلیغ کی ان کے سامنے، کھلی ہوئی تبلیغ. اور اسررت لہم اسرارا چپکے سے سمجھایا ان کو، لوگوں کے سامنے بھی سمجھایا، چپکے سے بھی سمجھایا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے ان سے کہا استغفروا، معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، استغفار اور توبہ کرو، من الشرک، شرک سے اور معاصی سے، اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرے گا. من الشرک والمعاصی انہ کان غفارا. کہتے ہیں کہ ان پر قحط سالی پڑی تھی اور ان کی بیویاں عقیم ہو گئی تھیں اور بڑی مصیبتوں میں مبتلا تھے، تو فرمایا کہ آپ استغفار کریں، انہ کان غفارا، اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے. تو حسن بصری سے پوچھا گیا، کسی نے کہا قحط سالی آئی ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو. دوسرے شخص نے کہا مال میں کمی آئی، فرمایا استغفار کرو. ایک نے کہا بیٹے نہیں، استغفار کرو. ایک نے کہا باغات برباد ہو گئے، استغفار کرو. پانی سوکھ گیا نہروں میں، استغفار کرو. تو انہوں نے کہا ہر چیز کے لیے استغفار کرو. یہ استغفار کوئی گولی ہے کہ پرندے کو مارو؟ پرندے کو مارنا ہے گولی چلاؤ، ہرن کو مارنا ہے گولی چلاؤ، اللہ تعالیٰ کی دشمن کو مارنا ہے گولی چلاؤ. یہ تو کوئی گولی ہے؟ کہاں یہ گولی ہے استغفار. یہ آیت کریمہ پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا.
یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، برسائیں گے بارش، علیکم تم پر، مدرارن لگاتار، مدرارن مسلسل، مدرارن موسلادھار بارش ہوگی، جو کثیر اور نافع ہو اور وقتاً فوقتاً ہو اس کو کہتے ہیں مدرار۔ کثیر ہو، نافع ہو اور وقتاً فوقتاً ہو، ایک ہفتہ گزرا مثلاً تو بارش ہو گئی، پھر ایک ہفتے کے بعد بارش ہو گئی، اتنی کثیر نہ ہو کہ سب کچھ برباد کرے۔ سما سے مراد مطر ہے، ذکر سبب مراد مسبب، اس لیے کہ سما سے مطر آتی ہے، بارش آسمان سے یعنی اوپر سے آتی ہے۔ وَكَانُوا قَدْ مُنِعُوهُ، اور قانو تھے قد منعوہ کہ ان سے بارش منع کی گئی تھی، بارش موجود نہیں تھی۔ علیکم مدرارن کثیر الدرور، جس کا برسنا بہت ہو، درن بارش کے موسلادھار بارش کے گرنے کو کہتے ہیں، درن دودھ کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ دودھ جب تھنوں سے نکلتا ہے تو وہ بھی کثرت اور زور کے ساتھ نکلتا ہے، زوردار بارش۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مدد دیں گے، تمہاری مدد کریں گے مال اور بیٹوں کے ساتھ، یا یمددکم بڑھا دیں گے تمہارے لیے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور آپ کے لیے بنا دیں گے یعنی پیدا کریں گے، جنات باغات بساتین، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جاری نہریں آپ کے لیے چلا دیں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم کو کیا ہوا، لا ترجون امید نہیں رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وقارن عظمت کی امید نہیں رکھتے ہو، یعنی عظمت کے قائل نہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اے لا تأملون، لا مقدر ہے، لا تأملون وقار اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی عزت کی امید نہیں کرتے ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، بے ان تؤمنو کی ایمان لاؤ گے۔ ما قبل سے یہ معلوم ہوا کہ ان پر قادسالی اور مصیبتیں ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے آئی تھی، تو اب بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، مصیبت ہمارے اعمال کی وجہ سے آئے گی۔ ہاں کبھی کبھی مصیبت رفع درجات کے لیے آتی ہے، جیسے اتقیاء پر اور اولیاء پر، اور حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان پر رفع درجات کے لیے مصیبت آئی تھی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مصیبت ہر جگہ رفع درجات کے لیے ہو یا ہر جگہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے ہو، جیسے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ سونامی آئے تو ہم کہیں عذاب ہے، کافروں کے لیے عذاب ہے، جو اچھے مسلمان ہیں تو ان کے لیے شہادت ہوگی۔ تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور توحید کے قائل نہیں ہو، امید نہیں کرتے ہو؟ وقد خلقکم اطوارا، اور بتحقیق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو، اطوارا مختلف حالات میں، اللہ تعالیٰ نے تم کو مختلف حالات میں پیدا کیا، اس طرح کبھی نطفہ تو کبھی علقہ، کبھی مضغہ، کبھی جنین، کبھی طفل، کبھی نابالغ، پھر کبھی بالغ، کبھی بچپن، کبھی بڑھاپا، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی جوانی، وغیرہ وغیرہ حالات۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو مختلف حالات میں پیدا کیا، طوراً کذا و طوراً کذا۔ طور کے معنی حال، فطوراً نطفة و طوراً علقة الی تمام خلق الانسان، انسان کی خلقت کی اختتام تک، والنظر فی خلقہ یوجب الایمان بخالقہ، اور اپنی خلقت میں نظر اللہ تبارک و تعالی
خالق کے پہچاننے کا سبب ہے. یوجب الایمان یتسبب للایمان بخالقہ. الم تروا کیا تم نہیں دیکھتے کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا کس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے طباقاً ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر. سورج ہے چاند ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب عجیب کمالات رکھے. وجعل القمر فیہن اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو رکھا فیہن ان آسمانوں کے درمیان میں. فیہن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان کے اندر داخل ہے اور آسمان کے اندر فٹ ہے اور سیٹ ہے، بلکہ فیہن کا مطلب یہ ہے کہ فیہن ان آسمانوں کے درمیان میں ہے. جیسے ایک خیمہ لگا ہے، اس کے اوپر دوسرا خیمہ لگا ہو، اس کے اوپر تیسرا خیمہ لگا ہو، اور نیچے جو نیچے والا خیمہ ہے اس کے اندر ایک چراغ لٹک رہا ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ چراغ ان خیموں میں ہے. چراغ ان خیموں میں، یہ نہیں کہ اس کے اندر گھسا ہوا ہے، بلکہ اس کے اندر درمیان میں موجود ہے. جب درمیان میں موجود ہو تو اس کو فیہن کہتے ہیں. تو معنی یہ ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِي جَوِّهِنَّ اللہ تعالیٰ نے قمر کو رکھا ہے فی جوہن فی جو السماوات آسمانوں کے درمیان جو فضا ہے اس فضا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جیسے ادخلوا فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ فی عبادی. یہ مطلب نہیں ہے کہ عباد کے اندر گھس جاؤ، بلکہ فادخلی فی عبادی کا مطلب ان کے درمیان میں ہو جاؤ. اور ادخلہم برحمتک فی عبادک الصالحین، فی عبادک الصالحین یعنی فی مجموع عبادک الصالحین، درمیان میں ہونے کو کہتے ہیں. تو قمر فیہن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قمر اس کے اندر لگائی گئی ہے اور اندر گھسائی گئی ہے، بلکہ درمیان میں موجود ہے، جیسے کوئی چیز لٹک رہی ہو. آپ کو بتایا کہ سورج اور چاند اور جتنے ستارے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ معلق ہے بین السماء بنور قنادیل من نور، اور سائنس میں بھی یہ کہتے ہیں. واللہ فی مجموعہن ان سب میں جو صادق ہے آسمانی دنیا پر، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ درمیان میں ہے اور اوپر سے آسمان ہے. وجعل الشمس سراجا اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو چراغ بنایا ہے. نور اس کو کہتے ہیں جو فی ظلمت ہو، اور سراج عام ہے فی ظلمت ہو یا ظلمت نہ ہو تو اس کو سراج کہتے ہیں. یا نور اس کو کہتے ہیں جو مستفاد من الغیر ہو، اور سراج عام ہے. مصباحاً مضیئاً، مصباحاً چراغ روشن، اور بھی اقوا ہے نور القمر سے. واللہ انبتکم من الارض نباتا اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اگایا ہے زمین سے، یعنی پیدا کیا زمین سے، نباتاً پیدا کرنا. انبتکم من الارض نباتا، انبت کا لفظ آیا یا اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، جیسے نبات مٹی سے پیدا ہوتا ہے، تو حضرت آدم کی پیدائش نبات کی پیدائش کے ساتھ مشابہ ہے. یا انبتکم اس لیے آیا اشارۃ الی الحدوث، جیسے لوگ کسی چیز کو اگاتے ہیں تو وہ حادث، اسی طرح انسان تم حادث ہو. یا انبتکم من الارض نباتا یہ لفظ اس لیے آیا جیسے نبات اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نباتات کی طرح پیدا کیا، تمہاری تربیت کی. بچپن میں تربیت کی ضرورت، نابالغ ہو پھر بھی تربیت کی ضرورت آخر تک. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ انبت کا لفظ کیوں آیا. واللہ انبتکم واللہ خلقکم من الارض کیوں نہیں آیا. تو اس کی 3 باتیں آپ کو بتا دی کہ انبتکم کیوں آیا.
اذ خلق اباکم آدم منہا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. ڈارون والے اس سے استدلال کرتے، کہتے ہیں ڈارون کا نظریہ، کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا کیڑے کے شکل میں، ترقی کرتے کرتے مینڈک بن گیا، پھر ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا. حالانکہ اس میں کوئی تصور بھی اس کا نہیں. انبتکم من الارض، زمین سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا. اور ہم بھی سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ مٹی سے نطفہ بنتا ہے اور نطفے سے انسان بنتا ہے. لیکن انبتکم کا لفظ کیوں آیا؟ اس میں یہ 3 حکمتیں ہیں. ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ لوٹائے گا تم کو، فیہا اس زمین میں، مقبورین، ویخرجکم اخراجا، اور تم کو نکالیں گے باعث کے لیے، اخراجا نکالنا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، زمین کو تمہارے لیے بنایا ہے، بساطن ہموار، اور بساطن کے اپنے معنی ہے بستر، بستر کی طرح ہے ہموار. بچھونا، پہلے زمانے میں کہتے تھے بچھونا، اب بچھونے کا لفظ متروک ہے، اس لیے میں آپ کے بچھونا نہیں کہتا ہوں بلکہ بستر کہتا ہوں. تو بستر کا زمانہ ہے. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو گے، منہا زمین کے اندر، سبلن راستوں میں، فجاجن جو کشادہ اور کھلی ہوئے راستے ہیں، کشادہ کھلی ہوئے راستے. اور یا فجاج اس راستے کو کہتے ہیں جو بین الجبلین ہو، 2 پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے اس کو کہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انہم عصونی، بے شک ان لوگوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اور انہوں نے تابعداری کی فقراء نے، السفلہ اور کمزور لوگوں نے، کمزور، من ان لوگوں کی، ان سرداروں کی، لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، کہ جنہوں نے ان کے مال اور ان کے اولاد میں نہیں بڑھایا مگر خسارہ، ان کے مال اور ان کے اولاد میں خسارے کو زیادہ کیا. یعنی وہ سردار آتے ہیں تو چھوٹوں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں، ان کی اولاد کو برباد کرتے ہیں. اس قرآن کریم کی اس آیت نے جو عام لیڈر ہو، لیڈر اور دیندار نہ ہو، اس کی تعریف کی ہے کہ لیڈر لوگ کیا کرتے ہیں، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، لیڈر جو اپنے ملڈورین ہے ان کے مال کو بھی برباد کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو بھی غلط راستے پر لگاتے ہیں. لیڈروں کا یہی کام ہے، لوگوں کے مالوں کو برباد کرتے ہیں اور لوگوں کے اہل و عیال اور اولاد کو بھی برباد کرتے ہیں. جیسے اس پر تجربہ شاہد ہے کہ لیڈر کیا کرتے ہیں. ہم الرؤساء المنعم علیہم بذالک، بذالک اس کے ساتھ یعنی مال اور ولد کے ساتھ، المنعم علیہم بذالک اے بالمال والولد، اور ولد بضم الواو وسکون اللام، اور ولد بفتحہما، اور اول یعنی ولد، بعض کہتے ہیں ولد کی جمع ہے بفتحہما، فتح کے ساتھ، جیسے خشب کی جمع ہے خشب، تو ولد کی جمع ہے ولدن اور پھر ولدن بن گیا. وقیل بمعنی ہو، بعض کہتے ہیں کہ ولدن
جمع نہیں ہے بلکہ ولدن اور ولدن ایک معنی میں ہے، جیسے بخلن اور بخلن کا ایک مطلب ہے۔ اللہ خسارہ طغیانہ و کفرن و مکرو مکرن کبارہ، اور انہوں نے تدبیر کی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف رؤسا نے، یا تدبیر کی اپنے چھوٹوں کے مقابلے میں، مکرن کبارہ ایک عظیم مکر، بہت بڑا مکر، عظیماً جداً، بین کذبوا نوحا، نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو اذیت پہنچائی، ومن اتبعہ، اور ان کے تابعداروں کو اذیت دی، وقالوا لا تذرن آلہتکم، اور کہنے لگے للسفلت تابعداروں کو، للسفلت کمزوروں کو، سفل سفلہ، اسفل کی جمع ہے کمینی کو کہتے ہیں جو کم درجہ ہو، کمینہ۔ لا تذرن آلہتکم، تم مت چھوڑو، آلہتکم اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودن، اور مت چھوڑو ودنا، ود کو، حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، اولیاء تھے، جب وہ مر گئے تو ان کی قبروں کے پاس جاتے تھے، پھر شیطان نے ان کو بتایا کہ تم ان کی تصویریں رکھو، تصویریں رکھو تاکہ تسلی ہو۔ تصویروں رکھنے کے بعد شیطان نے ان کو سمجھایا کہ تم مجسمے بنا دو، مجسموں کے بعد شیطان نے ان کو سمجھایا کہ تم اس کی عبادت شروع کرو، دل میں ڈالتا رہا، تو آخر ان کی عبادت شروع کی۔ تو یہ سب ان کے اولیاء تھے اور ان کا نام رکھا تھا۔ غالباً ود کا مطلب محبت ہے، تو ایک بڑا مقصد محبت پیدا کرنا ہے تاکہ محبوبہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، تو اس لیے ایک کا نام ودن رکھا تھا۔ تو وہ پیار و محبت، شادی بیاہ خطبہ منگنی، اس کام کے لیے انہوں نے مقرر کیا تھا۔ ولا سواعا، سواع سوع سے، سوع کے معنی حبس، حبس اور روکنا، وہ ہے کہ اس کو بقائے عالم کا ذمہ دار سمجھتے ہیں تھے کہ یہ جو دنیا باقی ہے اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے باقی ہے۔ ولا یغوث، اور یغوث جو کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد مال میں مدد دینا، تو اس کے لیے یغوث کو مقرر کیا تھا کہ وہ یہ کام کرے گا اصنام کو۔ ویعوق، اور اگر کسی پر دشمن حملہ کرے تو عاق یعوق، منع یمنع، دشمن کو منع کرنے کے لیے اس کو مقرر کیا تھا۔ ونصر، اور نصر کہتے ہیں، نصر ایک پرندہ ہے اور وہ طویل العمر ہے، تو عمر کی برکت اور صحت کے لیے نصر، جس کو گدھ کہتے ہیں اردو میں، گدھ، گاف دال اور ہا، اس، اور ممکن ہے کہ شکلیں بھی یہ بنائی ہو، گدھ کی شکل بنائی ہوگی۔ یہ اسماء اصنامہم، وقد اضلوا کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، بہا، ان اصنام سے، من الناس، بأن امروہم بعبادتها، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور زیادہ نہیں کیا ظالموں کے لیے مگر گمراہی کو، یعنی انہوں نے گمراہی کو زیادہ کیا۔ یہ ولا تزد الظالمین الا ضلالا حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے، یعنی اے اللہ ظالموں کے ضلال کو بڑھا دے، اس لیے کہ یہ پیچھے آنے والے نہیں ہے، تو ولا تزد الظالمین، اللہ تعالی ظالموں کے ضلال کو بڑھا دے۔ یہ عطف قد اضلوا، حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی جب ان کو وحی ہوئی کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، تو انہوں نے یہ بد دعا فرمائی۔